اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ، آج ہماری خواتین اسلام کے کارنامے جو موضوع 2 نشستوں سے چل رہی تھی، آج وہ تیسری اور آخری نشست ہے۔ معزز سامعین، سید ابو صالح جو بڑے اللہ والے تھے، اکثر ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے، کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اچانک ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا، اسے پکڑ کر کھا لیا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس سیب کا مالک کون ہے، میں نے تو بغیر اجازت کھا لی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں نکل پڑے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کو لب دریا ایک وسیع باغ نظر آیا۔ اس میں سیب کا ایک بڑا درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گر رہے تھے۔ سید ابو صالح نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے مالک جیلان کے ایک رئیس سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا اور سیب کھا لینے کے لیے معافی چاہی۔ سید عبداللہ دیکھتے ہی سمجھ گئے باوصف نوجوان ہے۔ دیکھتے ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ باوصف نوجوان ہے۔ دل تڑپ اٹھی کہ اس کو سایہ عاطفت میں لے لوں۔ فرمایا 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو، پھر معاف کرنے کا سوچوں گا۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے شرط منظور کر لی اور 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ 2 سال اور باغ کی رکھوالی کرو۔ 12 سال کی مدت پوری ہوئی تو سید عبداللہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اب تک تو آزمائش کی کسوٹی پر آپ پورے اترے، اب ایک اور خدمت باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، کانوں سے بہری ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس بیچاری کو اپنے نکاح میں لے لو تو سیب بخش دوں گا۔ سید ابو صالح نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور سید عبداللہ نے اپنے لخت جگر کا نکاح ان سے کر دیا۔ نکاح کے بعد سید ابو صالح پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے تمام اعضاء درست ہیں اور وہ کمال درجے کے حسن ظاہری سے متصف ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکلے اور شیخ عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا یہی میری لخت جگر تمہاری بیوی ہے۔ اس کی جو صفات میں نے بیان کی تھیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، اس لیے لنجی ہے،
آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اس لیے لنگڑی ہے، آج تک خلاف حق کوئی بات نہیں سنی اس لیے بہری ہے، آج تک نامحرم پر نظر نہیں ڈالی اس لیے اندھی ہے۔ اب سید ابو صالح سمجھے کہ ان کی بیوی بہت بڑی خصوصیات کی حامل ہے۔ اس طرح ان پاک باز ہستیوں کی رفاقت کا آغاز ہوا اور اسی خاتون کے بدن سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ معزز سامعین، جب مائیں ایسی ہوا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جھولی میں، ان کے گود میں بہت بڑے اولیاء ڈال دیتے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ڈال دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے اللہ کے بندے تھے۔ بچپن میں جب مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، ماں نے ان کے کپڑوں میں پیسے سی دیے اور نصیحت کی کہ بیٹے تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھ لیا کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ بچے نے صاف بتا دیا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکو ان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار بڑا حیران ہوا کہ بچے کو نہ تو اپنی جان کا خوف ہے اور نہ ہی مال کے ضائع ہونے کا ڈر۔ سردار نے پوچھا بچے تو انہیں سچ سچ کیوں بتا دیا؟ لوگ تو ایسے موقع پر اپنے مال کو چھپاتے ہیں۔ بچہ کہنے لگا میری امی نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ ڈاکوؤں کے سردار پر اس بچے کی بات کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے مگر ہم تو اللہ تعالیٰ کے دین کا اتنا لحاظ نہیں رکھتے۔ چنانچہ وہ سب ڈاکو توبہ طائب ہو کر نیکوکار بن گئے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا ایک بڑا ولی بنا جن کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ عزیز سامعین، یہ ایک ایسی ماں تھی جس نے اپنی بچے کی ایسی تربیت کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کا فکر رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ بچپن سے ہی ہمارے بچے ان ولی اللہ کے جو صفات ہیں وہ ہمارے بچوں کے اندر آ جائیں، تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر اللہ کے نیک متقی بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں جب بنگال کے دورے پر نکلے تو آپ کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی۔ جب آپ گھر واپس آئے تو خوشی کی وجہ سے چہرے پر بہت خوشی کے بہت عجیب اثر تھا خوشی کا۔ آپ نے اپنی والدہ کی قدم بوسی کی۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے کہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا امی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ لاکھوں انسانوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ماں نے یہ سن کر فرمایا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ کہنے لگی امی آپ نے سچ فرمایا مگر اس کی کچھ تفصیل تو ارشاد فرما دیجیے۔ ماں نے کہا بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، کہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو معزز سامعین، آج اگر ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے چھوٹے بچیوں کو باوضو ہو کر دودھ پلائیں، باوضو ہو کر ان کو کھانا کھلائیں، باوضو ہو کر کھانا بنائیں تو کس قدر ہمارے بچوں کی قلبی کیفیت اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے عورتیں تھیں
جو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیا کرتی تھیں، ہر وقت گھر کے کام کاج بھی باوضو ہو کر کیا کرتی تھیں، اور جب کھانا بناتی تو وہ بھی باوضو ہو کر اور کثرت ذکر کے ساتھ بنایا کرتی تھیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ہر وقت شکوہ اور شکایت اور گلہ کرتے ہوئے فضول باتیں اپنی زبان میں لاتے ہوئے گھر کے کام کاج کرتی ہیں۔ اگر وہی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کام کریں، باوضو ہو کر گھر کا کام کاج کریں، تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے جھولیوں میں بھی ایسے اپنا ولی پیدا فرمائیں گے جو ان ہستیوں کی گود میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں۔ عزیز سامعین، پہلے وقتوں میں مائیں اپنی اولاد کا اس طرح یقین بنایا کرتی تھیں اور اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دیا کرتی تھیں۔ آج ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو فضول کاموں میں لگا دیتے ہیں، دنیا کے دھندوں میں لگا دیتے ہیں، یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر نیک بنیں گے، لیکن ہمیں یہی فکر ہوتی ہے کہ بڑے ہو کر بچے کھائیں گے کہاں سے، کس طرح گزارا کریں گے، لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ قبر حشر میں اگر نیکی کے سوا چلے گئے، اللہ کو راضی کیے بغیر چلے گئے تو وہاں کیسے گزارا کریں گے۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت سے متصف کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے منصب سے سرفراز ہوئے اور آپ توحید کی دعوت لے کر جب اٹھے تو جہاں سلیم الفطرت نفوس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، ان میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ بہت سی صحابیات بھی شامل تھیں جنہوں نے عزم و استقلال کی داستانیں رقم کی۔ سب سے پہلے حضرت سمیہ کا واقعہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، لیکن عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ مکہ میں مغیرہ قبیلے کی ایک کنیز تھی۔ اسلام قبول کرنے میں ان کا 7واں نمبر تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام قبول کرنا گویا ہر قسم کے ظلم و ستم کو دعوت دینا تھا، اور یہ تو ویسے بھی ایک کنیز، ایک باندی تھی، لہذا اسلام قبول کرتے ہی ظلم و تشدد کا ایک طوفان ان کی طرف عمن پڑا۔ کفر و شرک پر مجبور کرنے کے لیے ان کے قبیلے اور قریش نے ہر حربہ آزمایا، ہر کوشش کر کے دیکھی، لیکن ناکام رہے۔ ان کو مکہ کی تپتی ریت پر لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن اس کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت سمیہ بہت کمزور مگر ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی دنیاوی آنکھوں کے سامنے ڈٹ گئیں۔ ایک روز دن بھر کی اذیت کے بعد شام کو گھر آئیں تو ابو جہل مل گیا، اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ اس قدر غصے میں آ گیا کہ آپ کو ایسی برچھی ماری کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئیں، مگر قیامت تک کے لیے عورتوں کا سر فخر سے بلند کر گئیں، کیونکہ مکہ میں یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی خاطر بہا۔ معزز سامعین، اپنی جان تو دے دی مگر ایمان پر ڈٹی رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جیسی استقامت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان بنو مخزوم کی لونڈی تھی۔ اسلام قبول کیا تو مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اتنا مارا کہ بینائی چلی گئی۔ مشرکین نے طعنہ دیا کہ لات و منات نے تمہاری بینائی سلب کر لی۔ حضرت زنیرہ نے یہ طعنہ سن کر تڑپ اٹھیں، کمرے میں جا کر سر بسجود ہو گئیں
اور دعا مانگی، اے اللہ لات و منات تو پتھر کے بت ہیں، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون ان کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ آپ تو سمیع و بصیر ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں۔ جب میرا وجود نہیں تھا آپ نے عطا کر دیا، اے اللہ اب بھی نہیں آپ نے لی تو آپ چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں، مجھے مشرکین کے سامنے رسوا نہ فرمائیں۔ چنانچہ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ یہ تھی ان ہستیوں کی دعائیں جو دعا کر کے نکلیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس عطا کر دی۔ کس انداز سے اس نے مانگا ہوگا اللہ سے، کس طریقے سے عجز و انکساری سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہوگی۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات تشت ازبام ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے کارہائے نمایاں میں جہاں مردوں کے کارناموں کا ذکر ہوتا ہے وہاں خواتین کا بھی نام ضرور آتا ہے۔ ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ، اسلام کی خاطر مردوں نے وطن چھوڑا تو عورتیں بھی دیار وطن ہوئیں۔ اگر شجاعت و بہادری میں خالد بن ولید کا نام نظر آتا ہے تو پھر اسلامی تاریخ میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نظر آتا ہے۔ اگر مردوں میں صدیق اکبر کا نام نظر آتا ہے تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نظر آتا ہے۔ اگر مردوں میں سیدنا بلال کی قربانیاں نظر آتی ہیں تو پھر سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھی تو موجود ہیں۔ اگر حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو بھی تو جنتی عورتوں کی سردار بتایا گیا۔ اگر فقہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود امام الفقہاء ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی تو بڑی فقیہ ہیں۔ اور اگر عبادت گزاروں اور صوفیہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو پھر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی تو موجود ہے۔ معزز سامعین، آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں جہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کا مثالی کردار بھی ہمیشہ ہمیں جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے، تو آج بھی اگر ہم کوشش کریں، محنت کریں، ان تعلیم و تربیت کے مجالس میں جڑے رہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان جیسی ہستیوں والا جذبہ اور ایمان عطا فرمائیں گے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کریم اللہ، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ اللہ ہماری باطنی گندگیوں کو ختم فرما، اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ گناہوں معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم انتہائی کمزور ہیں، آج اس محفل میں اور مجلس میں سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پردے کے ساتھ اور حیا کے ساتھ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بچوں کو تربیت حقیقی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم انتہائی کمزور ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں نیکی کی طرف، اللہ شیطان ہمیں 10 قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ ترس کھا لے، ہماری مسکنت پہ ترس کھا لے۔ اے اللہ ہمیں نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے کریم پروردگار جو بچے بچیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار ہم انتہائی کمزور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے علاقے والوں کے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اللہ جو دینی خدام ہیں جس انداز سے دینی کی خدمت میں مصروف عمل ہیں اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ اللہ ہم کمزوروں کو بھی اپنی دین کی خدمت گزاری کے لیے قبول فرما۔ ایک کریم پروردگار ہماری اس مجلس میں جو بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اللہ ان کی جتنی بھی جائز تمنائیں ہیں اللہ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ کسی کو بھی اپنے اس در سے خالی نہ فرما۔ اے مہربان اللہ، ایک کریم پروردگار ہمارے جتنے عزیز و اقارب والدین مشائخ فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ایک کریم پروردگار اتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اگر دنیا کے کسی بادشاہ کے دروازے پہ چلے جائیں اللہ وہ بھی ان کو خالی لوٹاتا ہوا اپنی شان کے خلاف سمجھے گا۔ اے کریم پروردگار تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اللہ اپنی شان کے مطابق دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے کریم پروردگار جس کے دل میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں حاجتیں ہیں چھپے ہوئے غم ہیں دکھ اور درد ہیں اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کی حاجت روائی فرما، اللہ سب کی مشکل کشائی فرما، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے کریم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار ہمیں اپنے در سے عطا فرما، اپنے در سے محروم نہ فرما۔ جتنی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی صحابہ کرام نے مانگی اللہ اولیاء اعظام نے مانگی وہ تمام بھلائیاں وہ تمام خیریں ہمیں نصیب فرما۔ اللہ جن چیزوں سے جن شرور و فتن سے ان تمام نیک ہستیوں نے پناہ مانگی اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں کی صدقے ہمارے اوپر رحم کرم کی نظر فرما۔ اے کریم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار ہمارے اس گاؤں پر رحم فرما، ہمارے علاقے والوں پر رحم فرما، ہمارے علاقے کو دین کا مرکز بنا۔ اے کریم پروردگار مصیبتیں بیماریاں قحطیں وبائیں آزمائشیں ان سب کو اپنے رحم و کرم سے ختم فرما۔ ایک کریم اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔